اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 129 اور 130 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اور تم خواہ کتنا ہی چاہو کہ بیویوں کے درمیان انصاف کرو، لیکن تم ہرگز 100% انصاف نہیں کر سکتے، تو ایسا بھی نہ کرو کہ ایک بیوی کی طرف بالکل ہی لڑھک جاؤ اور دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو۔ اور اگر تم آپس میں صلح کر لو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو تھوڑی بہت کوتاہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر میاں بیوی علیحدہ ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت و فراخی سے دونوں کو غنی کر دے گا، بے شک اللہ وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بیویاں بے وقت رکھنے کی اجازت دی ہے، بشرطے کہ شوہر ان کے درمیان عدل و انصاف کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں، اور اے ایمان والوں، اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے معاملہ میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان سے نکاح نہ کرو، ان کے علاوہ اور عورتوں سے جو تمہیں پسند ہو 2 3 4 نکاح کر لو۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم تمام بیویوں میں انصاف سے کام نہ لے سکو گے تو ایک عورت سے نکاح کرو۔ آیت زیر تفسیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل و انصاف کی اس حالت کی طرف اشارہ فرمایا جس کا قائم رکھنا انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی فطرت سے واقف ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ انسان پر اس کی قوت سے زیادہ بوجھ ڈالا جائے۔ اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں، اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ بیویوں کے درمیان عدل و انصاف شوہر پر فرض ہے، لیکن کیونکہ اس پر 100% ہی عمل ناممکن تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ۔ اے ایمان والو، تم بیویوں کے درمیان ہرگز عدل و انصاف کو قائم نہیں رکھ سکتے، خواہ تم اس کے کتنے ہی حرص کیوں نہ ہو۔ فَلَا تُمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل ایک ہی کی طرف جھک جاؤ اور دوسری کو بالکل معلق یعنی ادھڑ میں لٹکتا چھوڑ دو۔ اس کی فطرت بالکل التفات ہی نہ کرو اور اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرو۔ محبت میں ہو سکتا ہے کہ بیویوں کے درمیان مساوات نہ کر سکو، لیکن عملی مساوات میں کوتاہی جائز نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روایت نسائی کی حدیث ہے سند صحیح سے، جس شخص کی 2 بیویاں ہوں پھر وہ ان میں سے ایک کی طرف جھک جائے تو قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ جھکا ہوا ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مسلمین کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ بھیجنا ہوتا تو اس کے بھیجنے میں تاخیر کرتے، یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ہوتے تو وہ ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ کے گھر میں بھیجتے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں،
صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے پوچھا آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے. مندرجہ بالا احادیث سے یہ دو باتیں ثابت ہوئیں. بیویوں کے درمیان محبت میں تفاوت ہو سکتا ہے. لوگوں پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ کسی شخص کو ہدیہ بھیجنا چاہیں تو اس بیوی کی باری کے دن ان بھیجیں جس بیوی سے وہ شخص سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. یہ دونوں حدیثیں گویا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ کی تفسیر ہے. آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اور اگر آپس میں صلح کر لو تو بہتر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ کہیں صلح کے شرائط کی تکمیل میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. اگر پوری کوشش کے بعد بھی کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا، اس لیے کہ وہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهَ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. اور اگر میاں بیوی میں نباہ نہ ہو سکے اور دونوں طلاق یا خلع کے بعد ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وسعت سے ان کو غنی کر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی وسعت والا اور بڑی حکمت والا ہے. اس لیے اس کے ہاں دولت کی کمی نہیں، لیکن وہ ہر ایک کو اتنی ہی دولت دیتا ہے جتنی دولت کی اس کے لیے مناسب ہوتی ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.